حضرت حنزلہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. نوجوان صحابی ہیں, شادی ہوتی ہے, شادی کی پہلی رات ہے, بیوی کے ساتھ زندگی کی بڑی حسین رات, بڑی امیدوں کی رات ہوتی ہے, اپنی بیوی کے ساتھ شادی کی پہلی رات میں ہیں اور جنابت کی حالت میں ہیں, ناپاکی کی حالت میں ہیں, اور جہاد کی منادی ہوتی ہے, جہاد کا اعلان ہوتا ہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی, اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے میں غسل کر سکوں, منادی ہو چکی ہے, صحابہ کرام کو کوچ کا حکم دیا جا چکا ہے, لشکر روانہ ہو چکا ہے, اے میری بیوی مجھے اسی حال میں جانا پڑے گا, زندہ رہا تو میں تیرا شوہر بن کے آؤں گا, ورنہ میری لاش آئے گی اور تو شہید کی بیوہ کہلائے گی. میری پیاری ماں بہنوں, ایک رات کی دلہن ہے اور شادی کی پہلی رات شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میں شہید ہو کر کے بھی واپس آ سکتا ہوں. اس نے کیسے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے اپنے شوہر کو اجازت دی ہوگی. شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے اجازت لے کر جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. اور جب جنگ ختم ہوتی ہے اور شہداء کی لاشوں کو جب اکٹھا کیا جانے لگتا ہے, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, او لوگو انی لار الملائکۃ تغسل حنزلہ, او لوگو میں دیکھ رہا ہوں کہ حنزلہ کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. حنزلہ ناپاکی کے عالم میں جنگ کے میدان میں آئے تھے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. یہ صحابہ کرام تھے. حضرت عمرو بن جموح کو دیکھو, یہ لنگڑے صحابی تھے, ایک ٹانگ بالکل بیکار ہو چکی تھی. جب اللہ کے نبی کی طرف سے جنگ احد میں جانے کا اعلان ہوا, ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے, ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نے پوری زندگی اسلام کی بڑی خدمت کی ہے, آپ کی ایک ٹانگ کام بھی نہیں کر رہی ہے, آپ لنگڑے ہو چکے ہیں اور بوڑھے بھی ہو چکے ہیں, اے ابا جان ہم 4 بیٹے آپ کی طرف سے کافی ہیں, آپ کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں میرے بیٹوں, میں چاہتا ہوں میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنگ احد میں جاؤں اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اور اس لنگڑی ٹانگ کے ذریعے میں جنت میں چلا جاؤں. میرے بیٹوں مجھے منع نہ کرو, مجھے جنگ احد میں جانے دو. باپ اپنی ضد پر اڑا ہے, بیٹے اپنی ضد پر اڑے ہیں. معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے عمرو بن جموح مان جاؤ, تمہارے 4 بیٹے ہیں, کافی ہیں تمہاری طرف سے. کہا کہ اے اللہ کے نبی انی لو اريد ان ادخل الجنت بعرجتی هذه, میں چاہتا ہوں اپنے اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ, اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے دیکھا بہت ضد کر رہے ہیں, بیٹوں سے کہا جانے دو بھائی, تمہارے ابو اگر ضد کر رہے ہیں جانے دو. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بڑھاپے میں, اسی جوش و خروش کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ جنگ احد میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. اور جنگ کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں, او لوگو میں عمرو بن جموح کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں اور ان کی ٹانگوں کو میں صحیح سلامت دیکھ رہا ہوں, ان کی ٹانگوں کو اللہ نے بالکل صحیح سلامت کر دیا ہے, وہ اپنے صحیح پیروں سے چل کر کے جنت میں جا رہے ہیں. یہ منظر مجھے اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے. جان کی قربانی کی ضرورت پڑی تو جان قربان کیا. مال کا موقع آیا, قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی محبت انسان کے اندر بہت ہوتی ہے. صحابہ بھی تو انسان تھے نا, ایسا تو نہیں کہ وہ انسان نہیں تھے, ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی محبت, مگر رسول سے بڑھ کے نہیں تھی, اللہ سے بڑھ کے نہیں تھی. قرآن کے 4 پارے کی آیت نازل ہوتی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, او لوگو تم جنت میں نہیں جا سکتے, تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز, اپنی پسندیدہ چیز, اپنی فیوریٹ چیز تم اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی قرآن کہہ رہا ہے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تبھی تم نیکی کے مقام کو پہنچو گے. اے اللہ کے پیارے نبی, میرا وہ بہت بڑا باغ ہے جس کا نام بیروہا یا بیروہا تھا, بہت بڑا باغ تھا, کھجوروں کا باغ تھا, اس میں بیچ میں نہر تھی, ندی تھی اور دونوں طرف کھجوروں کے بہت سارے پیڑ تھے, بڑا قیمتی باغ تھا. اللہ کے پیارے نبی اس میں آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ سوچ لو,
بڑا قیمتی مال ہے. کیا سوچ لیا ہے اللہ کے نبی؟ قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. اے اللہ کے نبی میں وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. یہ تھے صحابہ کرام.